الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سبحان اللہ، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. گزشتہ حلقے میں اس آیت کو بھی ہم نے زیر بحث لایا تھا، لیکن چونکہ اس کا نسبت اگلی آیتوں سے زیادہ قریب ہے اس لیے آج اس کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر میں چاہتا لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو میں اکاڑ دیتا ان کے آنکھوں کی اس جگہ کو، نیست و نابود کر دیتا، چہرے کے ساتھ برابر کر لیتا. یہ دیکھ کے اندازہ نہ ہوتا تھا کہ ان کے چہرے پر کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی تھی جہاں آنکھیں ہوتی تھی. اگر چاہتا تو یہ کرتا، اور اگر فرماتے میں ایسا کر لیتا فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہاتھ پاؤں مارتے تھے ادھر ادھر بقول خود اپنے خیال میں کہ کوئی سیدھ پکڑ کے اس کے مطابق چلے، لیکن فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. جب اعلی بصیرت اور بصارت ساتھ نہیں ہے تو دیکھیں گے کہاں سے؟ کس طرح ان کے لیے دیکھنا ممکن ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر میں چاہتا تو جہاں وہ ہیں اسی جگہ پر میں ان کی شکلیں تبدیل کر لیتا، ان کے حلیہ تبدیل کر لیتا، جس طرح بنی اسرائیل میں کئی بار ہوا بھی اسی طرح کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی دنیاوی نحوستوں کی وجہ سے کہیں کسی کو بندر بنا لیا، کہیں کسی کو سور بنا لیا. وہ یہ کہ انسان ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے ان کو انسانی حلیہ اور وجود سے نکال کے حیوان بنا دیا. اور اگر ہم ایسا کر لیتے کہ ان کے چہرے مسخ کر لیتے علی مکانتہم، یعنی جہاں پر وہ ہیں ان کے اپنی جگہوں پر، فما استطاعوا مضیا، تو انہیں سکت اور طاقت نہ ہوتی کوئی روشنی یا روشن رستہ تلاش کرنے کا، ان کے لیے ممکن نہ ہوتا. ولا یرجعون، اور نہ واپس کہیں جانے کا کہ کوئی حل تو نکلے. آدمی یا تو آگے بڑھے، آگے بڑھنے کی کوئی وسائل نہیں ہے تو پیچھے ہٹے. اب اس کی ایک جگہ ساکت و جامد ہو کے رہنے سے اس کی تو تباہی آئے گی. اس کے لیے نہ پائے رفتن اور نہ جائے ماندن ہوگی، نہ رہنے کی کوئی جگہ اور نہ چلنے کی کوئی سکت اور طاقت. فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں یہ کر لیتا، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت کی مہربانی کہ اللہ رب العزت کی ان تمام طاقت اور اختیارات کے باوجود اللہ رب العزت نے منکری، کافری اور دشمنوں کو یہ موقع عنایت فرما دی ہے کہ لگے رہے وہ اپنے کفر میں، اپنے شرک میں، اپنے ظلم اور خیانت میں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں موقع ملتا رہے وہ رجوع کریں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، رجوع نہیں کریں گے تو ان کے لیے تباہی کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہوگا. تو انسانوں نے کیوں اللہ کے کلام کو ہلکا لیا، غیر اہم چیز قرار دی اس کو، اس کی اہمیت کے بجائے اس کو منوعاً لے کے اس کے مطابق چلنے کے بجائے
انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا، اپنے آپ کو اس کی آواز سے بہرے بنا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل فکس کیا ہے، اس کے آنے کی دیر ہے، ورنہ جب وہ وقت آ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔